السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, ہم میں سے اگر کسی کو کوئی لاک ڈور اوپن کرنا ہو تو ہمیں چابی کی ضرورت پڑے گی، لیکن اگر چابی کے دندانے یعنی اس کے ٹیتھ میں سے کوئی ٹوتھ خراب ہو، رہ جائے، تو کیا ہم لاک ڈور اوپن کر سکیں گے؟ کیا ہم اندر داخل ہو سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہی حال جنت کی چابی کا ہے کہ جس کے 5 دندانے 5 نمازیں ہیں، کہ جن میں سے اگر ایک دندانہ بھی رہ جاتا ہے تو ہم جنت کا دروازہ نہیں کھول سکیں گے، جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ویورز، اسی نماز کی اہمیت کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700+ ٹائم نماز کا حکم دیا۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ آپ غور کریں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بار بھی اقیم الصلاۃ کا لفظ فرما دیتا تو نماز تو فرض ہو جاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بار بار حتیٰ کہ 700 بار سے بھی زیادہ مرتبہ حکم دیا، فرمایا، کیونکہ یہ بالکل جنت کی چابی کے دندانے ہیں۔ اگر ایک نماز بھی رہ جاتی ہے اور آپ 4 نمازیں خوش قسمتی سے پڑھ رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ ایک نماز کا رہ جانا آپ کو جنت میں داخل ہونے سے روک دے گا، کیونکہ یہ بالکل چابی کے دندانے ہیں۔ اسی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کراس کر کے ایک ایک کر کے معراج کے لیے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام ایک آسمان پر ملے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اوپر کس لیے بلایا؟ ضرور کوئی خاص بات ہوگی، اور واپس آتے ہوئے مجھے ضرور بتانا کہ وہ خاص چیز کیا تھی۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ وہ خاص چیز کیا تھی؟ 5 نمازیں جو 50 سے 5 ہوئیں، اور اللہ رب العزت نے یہ اوپر بلا کر یہ تحفہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دیا، جسے ہم 1 یا 2 پڑھ کے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کوئی بڑا ہی پاورفل انسان سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال آپ یوں سمجھیں کہ ہم میں سے اگر کوئی عورت گھر کے سارے کام کاج وقت سے پہلے کر لیتی ہے تو اسے بڑا پاورفل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ پاورفل نہیں۔ اور اسی طرح مردوں میں سے اگر کوئی مرد اپنے کسی ایک ہاتھ سے یا اپنی ایک انگلی سے بہت زیادہ کلو وزن اٹھا لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لفٹنگ، اس کی پاور لفٹنگ، یہ پاورفل انسان ہے، یہ کتنا لفٹ کر لیتا ہے ویٹ کو، حالانکہ نہ ہی یہ عورت اور نہ ہی یہ مرد پاورفل ہے، بلکہ پاورفل تو وہ ہے جو صلاۃ الفجر کے لیے اپنے ہیوی بلینکٹ کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، خواہ پھر وہ مرد ہے یا عورت۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ وہ پاورفل نہیں جو ہیوی لفٹ کر لیتا ہے ویٹ کو، وہ پاورفل نہیں جو گھر کے کام کاج منٹوں میں نمٹا لیتی ہے، بلکہ وہ پاورفل ہے جو صلاۃ الفجر کے لیے، صلاۃ التہجد کے لیے اپنا ہیوی بلینکٹ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ویورز، اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، آپ کوئی نمبر ملاتے ہیں، اگر آپ 10 ہندسے جو کہ موبائل کالز کے لیے 11 ہندسے ہیں، اگر آپ 10 ہندسے صحیح ڈائل کر لیتے ہیں اور ایک ہندسہ اگر آپ سے ڈائل نہ ہو سکے تو کیا آپ کی سامنے والے سے بات ہو سکے گی؟ آپ کی مطلوبہ شخص سے بات ہو سکے گی؟ ہرگز نہیں۔ آپ کبھی بھی اگلے سے، سامنے والے سے، مطلوبہ بندے سے بات نہیں کر سکتے جب تک 11 کے 11 ہندسے آپ صحیح ملانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ موبائل کے پاسورڈ کو لے لیجئے،
اگر آپ نے جتنے نمبرز لگے ہوئے ہیں اگر آپ سارے صحیح ملا دیتے ہیں لیکن ایک آپ کو بھول جاتا ہے، کیا موبائل ان لاکڈ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو بھلا آپ یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ جس کے دندانے نماز ہے وہ چابی، وہ لاک اوپن کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ آپ کے 4 ٹیتھ، چابی کے 4 دندانے بالکل ٹھیک ہیں اور ایک ٹوتھ رہ گیا ہے، ایرر آ گیا ہے، آپ جنت کا لاک اوپن نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے آپ مال میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ ورک پہ ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، نماز کے لیے فوراً سب کچھ اپنے فیملی فرینڈز چھوڑ دیجئے جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح سنیں، کیونکہ نماز ہی اصل جنت کی چابی اور اصل کامیابی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔